گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پھر آپ کے ساتھ اپنا سلسلہ گھر اور معاشرہ لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا گھر اور معاشرہ، اس میں مختلف ہم لیتے ہیں ٹاپکس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آمدنی اور خرچ، انکم اور ایکسپنسز۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تقریباً ہر گھر کی تو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے معاملات کہ انکم کتنی، ایکسپنس کتنا، بچت ہے نہیں ہے، پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، سیلری پرسن ہیں، بزنس مین ہیں، اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلتے ہیں، سنگل ہیں، شادی شدہ ہیں، جوائنٹ فیملی ہے۔ تو خرچ کرنا اور کمانا، تو بندہ پہلے کمائے گا پھر خرچ کرے گا، اور کمائی اگر بڑھائی جائے تو کیسے بڑھائی جائے، خرچے کنٹرول کیے جائیں تو کیسے کیے جائیں، اپنا بجٹ بنایا جائے تو کیسے بنایا جائے، پھر اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں۔ تو آج ہمارا یہ پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، اس میں آمدنی اور خرچ، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے دو ایسے مبلغین، ایسے ذمہ داران ہیں کہ ان کی آپ زیارت کریں گے تو امید ہے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ بہترین مبلغین، تجربے کار اور انٹرنیشنل ویژن رکھنے والے اور انٹرنیشنل ٹریول کرنے والے، دونوں ہی مبلغین۔ جی ہاں، آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اسد مدنی بھائی، مدنی چینل مجلس کے نگران اور خوابوں کی تعبیر، اور سید فضیل شاہ صاحب یو کے۔ تو ماشاءاللہ آج فضیل باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ اپنے تجربات بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا سفر بھی رہتا ہے، لوگوں سے بھی بہت معاملات ہیں۔ ہم ایک آپ کو پکچر بھی دکھاتے ہیں، وہ دیکھیے، جو درست جواب دیں گے ان کی قرآن دازی ہوگی، اور قرآن دازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو ہماری مجلس جس طرح پاسبل ہوا بھیجے گی۔ تو یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے اس وقت، اس کو دیکھیے، غور کیجئے، کیا ہے، کہاں کی ہے، کس چیز سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ رہیے، آج انکم اور ایکسپنس سے متعلق بھی کچھ ہم سنیں گے۔ ہے یہ ٹاپک ایسا کہ جب ہم بھی اس کے بارے میں کچھ تیاریاں کر رہے تھے، کچھ ہماری بھی ڈسکشن چل رہی تھی، تو بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے یہ، خرچہ کس کا نہیں، انکم کس کو نہیں چاہیے۔ تو فضیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بالکل ویسے تو آپ کا ہر ٹاپک ہی ماشاءاللہ گھر اور معاشرہ آئیڈیل ہوتا ہے، اور گھروں کے معاملات، وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ گھر میں سکون میں ہونا تو باہر بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اور ویسے بھی جو زندگی کی گاڑی ہے نا، اس کی ضروریات، آسائشات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر ہی چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی ایک ہی لائن پر چل رہی ہو، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے، تو کبھی تو جو ہے وہ خوشیاں، شادمانیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ آزمائشوں اور پریشانیوں، مصیبتوں کے نا ایک طوفان آتے ہیں، جس میں انسان کی ذات بھی، انسان کا گھر بھی، جائیداد بھی، فیملی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اس میں ایک مین چیز ہے کہ دیکھیں مسائل تو آنے ہیں، آپ اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، یہ ایک مین میٹر ہے۔ انکم اینڈ ایکسپنس ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، اور اس میں ایک سمپل ورڈ میں تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں انکم تو کماتے ہیں، لیکن خرچ کرنا نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے زبان سب رکھتے ہیں، کمال وہ رکھتے ہیں جو سنبھال رکھتے ہیں، تو اسی طرح انکم کرتے ہیں لیکن کمال وہ کرتے ہیں جو اپنے ایکسپنس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے اور طریقے سے چلاتے ہیں۔ کیا بات کہی آپ نے ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، انکم اور ایکسپنس، جی تو بندہ ایکسپنس کنٹرول کرے یا انکم بڑھائے، کیا بیلنس کیسے کرے یہ؟ دونوں میں ہی بیلنس ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنے والے یہی چاہیں گے کہ ہم اسلام، مذہب، دین، اس کے نزدیک اس معاملے میں کیا ہماری رہنمائی ہے وہ ہم بیان کریں۔ سب سے ایک بنیادی جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ میں چاہوں گا کہ دور ہو۔ جب بھی ہم جیسے مذہبی لوگ بات کرتے ہیں تو ابھی ہمارے ناظرین میں سے
ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار آج ہماری خیر نہیں ہے کمانے والوں کی خیر نہیں ہے، اور جو ہے وہ دیکھیں یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، کوئی ایک آیت اور کوئی ایک حدیث ایسی نہیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ مت کماؤ۔ اچھا لوگ نے یار یہ تو حیرت کی بات ہے، قرآن و حدیث میں جو ہمیں رہنمائی ہے وہ ناجائز سے بچنے کی ہے، اسراف سے بچنے کی ہے، اور جائز میں بھی بے جا دنیا کی طرف ایسی رغبت کہ جو آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہو، اس سے بچنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں بیان ملے گا۔ ورنہ تو الکاسب و حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیا بات ہے۔ بیع و شراء پر حدیث پاک میں پورے چیپٹرز موجود ہیں۔ اگر اسلام کمانے سے ہی منع کرتا تو اصول کیوں بیان کرتا؟ صرف ایک ہی حدیث ہوتی کہ مت کماؤ، تو ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مت کماؤ، بلکہ حرام سے، ناجائز سے، اسراف سے اور دنیا کی بے جا محبت سے بچنے کا حکم ہے۔ تو ایز اے مسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ کمانا یہ انسان کی بیسک نیڈ ہے، ضرورت ہے۔ ہاں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں آپ اس کا خیال رکھیں۔ اب بڑھتے ہیں جو آج ہم پہلو ڈسکس کرنا ہے کہ کتنا کمائیں اور کیسے کمائیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک علی بھائی، دنیا میں بہت سارے موضوعات ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ مبلغ ہیں، بہت سارے ٹاپکس پر نا ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سوچ بنانی پڑتی ہے۔ کمانا ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ بلٹن ہے، یعنی کہ مت کماؤ، کم کماؤ، صحیح کماؤ، یہ تو سوچ دینی پڑتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار میں کمانا نہیں چاہتا، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کمانے کے لیے ہر شخص کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، نیچر ہے کہ جب کمائیں گے نہیں تو زندگی کیسے گزرے گی۔ دو طرح کی ایک سینسز کہہ لیں وہ انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک وہ عقل ہے جو اخروی معاملات کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ایک وہ عقل ہے جو دنیاوی معاملات کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک مکمل انسان وہی ہے جو اپنے اخروی معاملات میں بھی سمجھداری کے ساتھ چلے، اور اپنے پرسنل فیملی میٹرز اور جو دنیا میں رہنا ہے، اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے جو معاملات ہیں اس کو بھی بہتر انداز پر لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ اس میں چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ سے مہنگائی اور سستائی کا جو کنسیپٹ ہے نا اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی آج کل تو آپ کی عمر بھی 50 سال کے قریب ہوگی، کراس ہو میں گئی بھی 40 کراس کر چکا، باپو بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی ناظرین میں سے ایسا دعویٰ نہیں کرے گا کہ پچھلے 50 سال میں ہم نے کبھی یہ سنا ہو کہ آج سے جو 10 چیزیں ہیں نا پہلے 10 روپے کی ملتی تھیں آج سے 8 روپے کی ہو گئیں، اور آئندہ 50 سال بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ تو اپنے دماغ سے یہ بات تو نکال دیں کہ دنیا کے اندر کبھی جو ہے وہ سستا زمانہ آئے گا۔ اچھا یہ جو میں نے خطے کی بات کروں گا، یہ ہمارے یہاں پاکستان میں یا پاک و ہند یا اس علاقے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ظلم صرف ہم پہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جنہوں نے ٹریول کیا ہے باپو بھی بتائیں گے، یہ تو ہے بالکل یو کے کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سال انہوں نے جو بجٹ بنایا ہو اس میں کہا ہو کہ یہ کھانے پینے کی 50 چیزیں جو ہے نا یہ آدھی قیمت پر آ گئی ہیں۔ اب کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیں، یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سوچتے ہیں نا اور یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں کہ یار سستا زمانہ آئے گا، یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ سستا زمانہ آئے گا۔ سستا زمانہ کرتے ہیں اپنے اوائل سے، جی یار وہ ہم جب چھوٹے تھے تو گوشت اتنے کلو تھا تو دودھ اتنے لیٹر تھا۔ تو مجھے بھی آپ کی باتوں سے یاد آیا کہ جب میں پرائمری میں تھا تو مجھے، اب تو شاید 4 آنے تو شاید بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو مجھے وہ 4 آنے یعنی روپے کا جو ہے وہ چوتھا حصہ، جی جی تو 5 پیسے 10 پیسے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو 4 آنے جو ہے نا وہ 3 چیزیں مجھے یاد ہے جو یاد آ رہا کہ میں کھاتا تھا، 10 پیسے کی ایک، 10 پیسے کی ایک اور 5 پیسے کی ایک۔ شاید بہت سنوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا یہ ورڈ بھی، پیسے 10 پیسے یہ ہوا کرتے تھے۔ اچھا ہم سے پہلے آنے ہوا کرتے تھے اور روپے کی تعریف اور ساری چیزیں، اب لوگ اس سے جب کمپیئر کرتے ہیں نا غلط کمپیریزن ہے نا علی بھی۔ دیکھیں نا اس زمانے میں گولڈ کیا حساب تھا، آج کیا ہے۔ اچھا اس زمانے میں جو بھی یہ مالیاتی نظام ہے نا، جو اصل جو مال ہے وہ ہے سونا اور چاندی،
ٹھیک ہے، جس سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. ایک الگ بحث ہے کہ روپے اور پیسے میں کیا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو کمپیریزن ہی غلط ہے نا کہ آپ 50 سال بعد کو 50 سال پہلے سے کمپیریزن. اچھا اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے تو آج آپ بڑے سستے ہیں، پوچھے کیوں؟ 50 سال کے بعد یہ چیزیں 50 گنا مہنگی ہوں گی، تو آج تو سستا ہوا نا. تو کمپیریزن یہ کیا جائے گا کہ اب جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں چیزیں کم ہیں یا زیادہ ہیں. تو یہ اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ چیزیں بہت زیادہ، ہاں کچھ علاقوں ہو سکتا ہے چیزیں تھوڑا دیر سے مہنگی ہوتی ہے، وہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ جو ایک معاشرے کے اندر ہم نے یہ یار کب سستا ہوگا، جب بھی بیٹھیں گے یہی بحث ہے. اللہ کے بندو اس کو چھوڑو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بجائے کہ آپ سستائی کی طرف یہ اپنا خون گھلاتے رہیں اور زندگی گزار دیں، یہ دیکھیں کہ میں اپنے ایکسپنس کو اور اپنی انکم کو کیسے بڑھا سکتا ہوں. یہ ہے عقل کی بات اور ایک سینس کی بات. یہ نہ سوچیں. اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ایک تقسیم فرمائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا میں سارے لوگ ایک جیسی ہی زندگی گزاریں. کچھ زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں، کچھ کمزور گزارتے ہیں. مجھے یہ دیکھنا ہے. اچھا ہر ایک کے حالات واقعات مختلف ہوتے ہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے کہ میں اپنے ہمسائے کو دیکھ کے جو ہے وہ پریشان ہوتا رہوں کہ یار وہ اتنا اوپر پہنچ گیا، میں اتنا نیچے رہ گیا. کامیابی اس سینس کے اندر جو کمائی کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ پاک کی تقسیم ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچا میں کہاں پہنچا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے جس پر فیملی کا برڈن ہی نہیں ہے تو وہ اپنی سیونگز زیادہ کر لے گا، اور ایک شخص ہے کہ جس پر اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کا بھی برڈن ہے. ظاہر ہے کہ اس کا لائف اسٹائل اور خرچ جو ہے وہ الگ ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں یہ اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا ہوگا کہ یار مجھے اپنے حالات اور معاملات کو خود سے بہتر کرنا ہے. اس کے طریقے بندہ سیکھے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو بہتر انداز پر چلانے کے لیے کماتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے کہ میں بال بچوں کی خدمت کروں گا، رائے خدا میں خرچ کروں گا، تو اس پر بھی ثواب ہے. الکاسب حبیب اللہ، یہ کتنی زبردست ہمارے لیے رہنمائی ہے. تو اپنے آپ کو بہتری کی طرف آپ کوشش کریں. کسی نے کہا، علی بھائی بڑی زبردست بات ہے، کہ اگر آج دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ 5% لوگ جو ہے وہ 95% پر حکومت کرتے ہیں اور دنیا کی دولت 5% کے اندر بہت زیادہ ہے، بقیہ تھوڑی بہت ہے لوگوں کے پاس. کسی نے کہا کہ اگر یہ ساری دولت آج برابر ساری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو کچھ سالوں کے بعد دوبارہ وہی لوگ کہ جو پہلے مالدار تھے وہ دوبارہ اسی لیول پہ پہنچ جائیں گے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمانا اور اپنے آپ کو صحیح انداز پر بیٹر رکھنا یہ انسان کی اپنی ایک کوشش اور سینس اور ایک سمارٹنس کا نام ہے. بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم دیں، ہم اپنی کوشش کو بہتر کریں. مثال کے طور پر سمارٹنس کی بات ہے، میرا تعلق مدنی چینل کے ساتھ ہے اور 6-8 سال سے ایڈمنسٹریشن بھی دیکھ رہا ہوں. اور ایک بڑی امیزنگ چیز میں دیکھتا ہوں جب میں دوسروں سے شیئر کرتا ہوں، کسی اور کمپنی کے آنر سے ملاقات ہوتی ہے تو سیم چیز وہاں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بعض اجیر سال کے آخر میں 500 روپے مہینہ بڑھانے پر ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار 500 روپے بڑھ جاتے تو کیا بات تھی. اچھا اسی کی پچھلے سال کی ہسٹری دیکھیں تو ہر مہینے لیٹ آ کر 1000 روپے کٹوا رہا ہوتا ہے. واٹ از دیٹ؟ کہ آپ جس چیز کی شکایت کر رہے ہیں، جس مہنگائی کی شکایت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے اتنا زیادہ آپ خود ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت دی ہے اور اس کو ایک سینس دی ہے. آپ اپنے کاموں کو بہتر کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اس میں جیسا ہم نے فرمایا نا، یہ تو بعض لوگ واقعی کہ کسب اور کمانا اس میں لگے تو رہتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صرف پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اور چند دفعہ تو میرا بھی یہ تجربہ ہوا باپو، یہ کہ یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ہمیں یوں آگے بڑھنا چاہیے، دنیا کہاں پہنچ گئی، کمانا چاہیے. یہ سب کرنے کے بعد بولتے ہیں یار بہت تھک گئے، سو جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر ڈسکس کریں گے، پھر پلاننگ کریں گے. تو اس میں 2 فیکٹر ہیں. آج کل کے اعتبار سے بات کریں، ناظرین بھی سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل نا موٹیویشن جو ہے نا اسپیکرز کو سننے کا بڑا رجحان ہے. اچھا اس کا موٹیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے،
ہاں یہ کرنا ہے. اچھا وہ سن کر کرنا تو ہے لیکن بھائی کرنا کیسے ہے وہ نہ سیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتا ہے ایگزیکیوشن کا معاملہ. ایک شخص جو ہے وہ ایک اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ استاد صاحب دعا کریں, بے روزگار ہو گیا اور نوکری نہیں مل رہی. استاد نے دعا کر دی, بیٹا ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا استاد صاحب دعا کریں, بڑا پریشان ہوں, نوکری نہیں مل رہی. اچھا یہ کراچی کی بات ہے نا, جس کو پاکستان میں غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے. یہاں پر مواقع اتنے زیادہ ہیں اور واقعی زیادہ ہیں, بڑا شہر ہے, اس میں سرکولیشن آف ویلتھ زیادہ ہے. اچھا وہ واقعی استاد تھے. میں کہا کیا عورتوں کی طرح آ کے تم میرے سامنے روتے رہتے ہو, اب تم آئے نا میرے پاس بغیر نوکری کے تو تمہاری خیر نہیں ہے. اچھا ایک ہفتے کے بعد آئے, استاد صاحب نوکری مل گئی, نوکری مل گئی. اچھا ڈفرینس کیا تھا, وہی گوشت, وہی ہڈی, وہی صلاحیتیں, وہی کراچی, وہی شہر, وہی مواقع. ایسا تو نہیں ہے کہ نوکریاں تقسیم ہو رہی تھی, لیکن اس کے دماغ کے اندر جو ایک گرہ تھی کہ جو اس نے کوشش کرنی تھی اپنی جاب کے لیے, اپنی ملازمت کے لیے, وہ نہیں کر رہا تھا اور خام خواہ جو ہے وہ گھوم پھر رہا تھا. تو جب بندے کی کوشش لیس للانسانی الا ما سعی, یہ تو قرآن کی تعلیم ہے نا کہ ہم جو بھی پاتے ہیں وہ اپنی کوشش سے پاتے. ہاں تقدیر مبرم جو ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی, اللہ پاک نے لکھ دیا, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن تقدیر کی ایک ہی قسم تو نہیں ہے نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کوشش پر ہیں کہ اگر یہ کوشش کرے گا تو اس کو ملے گا, کوشش نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. تو کسب کے اندر بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ارننگ کے جو طریقہ کار ہیں, اپنا لائف ہے, آپ نوکری کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. آپ یقین کریں ہم نے ٹائم مینجمنٹ پر مدنی چینل میں کچھ عرصہ پہلے ہماری ٹریننگز ہوئیں, چیزیں ہوئیں. اچھا ہم نے بھی اپنے آپ کو بہتر کیا کہ نہیں یار وقت پہ پہنچنا چاہیے اور چیزیں کرنی چاہیے. اب وقت پر کام کرنا, اس کا تعلق آپ کے کسب, آپ کی ترقی کے ساتھ بھی ہے. اچھا جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ ہیں یا صاحب منصب ہیں یا اچھی سیلری پہ کام کرنے والے ہیں, ان کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بھئی وقت پر آنا ہے. اچھا آپ یقین کریں علی بھائی, بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یار ٹائم مینجمنٹ سیکھ کر کہیں ہم ہی غلطی تو نہیں کر رہے کہ خالی ہم ہی ٹائم پر آ رہے ہیں, بقیہ جو ہے وہ سارے لوگ اپنے موج مستی میں لگے ہیں. جو کرنے کے کام ہیں, جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں, اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے اور ہم دیگر چیزوں کا بہت زیادہ رونا رو رہے ہوتے ہیں. اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار ٹائم مینجمنٹ کا ہماری کمائی سے کیا تعلق, یہی تو ہماری مسٹیک ہے کہ وہ اچھا وعدہ وفا کرنا, آپ نے ڈیلنگ کی ہے, بزنس کیا ہے. مسلمان ایک وقت تھا کہ ان کا جو ہے وہ مانا جاتا تھا کہ یار اس کے ساتھ کاروبار کرو گے تو آپ کو نقصان نہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایک اخلاق تھا, ایک کردار تھا, اور مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر عمل کیا کرتے تھے, کامیاب تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا, اس سے پہلے کیا تھا, آپ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تشریف لے کر گئے تھے, اور آپ کے ساتھ غلام تھا سیدہ خدیجہ ام المؤمنین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ واپس آیا تو آپ بزنس لیڈی تھیں, تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم اس دفعہ مال لے کر گئے تھے تو نفع پہلے سے بہت زیادہ ہوا, آپ تو پہلے بھی مال بھیجتی تھی. تو وہ جو غلام تھا اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق, کردار اور طریقے تجارت کے فضائل بیان فرمائے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی حضور ماشاءاللہ کیا شان ہے ان کی, فوراً انہوں نے جو ہے نا وہ عقد نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈیورنگ دا بزنس ٹریول, یعنی کہ یہ ہمارے دماغوں کے اندر جو چیزیں نا کہ یار مسلمان جو ہے وہ تجارت کیسے کرے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریکٹیکلی تجارت فرمائی آپ نے, اور اس کا انداز اتنا بہترین کہ عام لوگوں سے زیادہ نفع ہوا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اخلاق, کردار اور بزنس ویلیوز کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئیں کہ عقد نکاح کا پیغام بھیجا, اور پھر ماشاءاللہ ایک زندگی کا جو حصہ گزرا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی پھر جو شان اور عظمت بیان کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو آر اے بزنس مین تو آپ کو ایک بہت اچھا بزنس مین ہونا چاہیے. اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو نوکری کے حوالے سے آپ کتنا اچھا کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو انکم ہے, جو بھی یہ چیزیں ہیں وہ کتنی بیٹر ہو سکتی ہیں اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر لیں. اچھا یہ جو ہم بجٹنگ کی بات کر رہے ہیں یا انکم اور ایکسپنس کی بات کر رہے ہیں,
اگر ہم غور کریں گے اور ناظرین بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، جو بہت زیادہ مالدار ہیں نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے. مثال ابھی پیٹرول کے پیسے بڑھے تو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس وہ تو بیچاری بہت پریشان ہوئی، واقعی ہوگی، کیونکہ اگر 2-5 روپے بڑھ جائیں گے تو بندہ پریشان ہوگا. لیکن ایک کلاس وہ ہے کہ جس کو ان 2-5 روپوں کا فرق نہیں پڑتا. اچھا کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ جاتے ہیں سامان لیتے ہیں اور بھائی کتنے ہوئے، جتنے ہوئے اتنے دے کر آ گئے. کل 2 روپے بڑھے تھے تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ کم ہیں معاشرے کے اندر، لیکن بہرحال ہیں. تو اگر آپ نے اپنی انکم کو، اپنی سیونگز کو، اپنے ماہانہ ایکسپنس کو ماہانہ روی کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو پھر یہ جو فلیکچویشن ہے وہ آپ کو زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو آپ نے ٹائم مینجمنٹ سے متعلق فرمایا، یہ سید صاحب بیٹھے ہیں، فضل شاہ صاحب، کہ ایک ٹائم ویسٹر بھی ہوتے ہیں، وہ ترقی کیسے کریں گے یہ؟ اور آپ تو بہرحال ہوتے ہی یو کے میں ہیں اور کئی ملکوں میں آپ کا سفر ہے، تو وہاں ٹائم مینیج کیسا ہوتا ہوگا اور پھر وہ اپنے فیملی کو کیسے لے کے چلتے ہوں گے؟ انکم اور ایکسپینس کیا وہاں آسانیاں ہیں؟ بندہ جتنا چاہے کما لے، کیا کرے؟ بات یہی ہے کہ وہ ٹائم ویسٹر زیادہ ہیں اور ٹائم مینجمنٹ والے کم ہیں. اسی لیے زندگی کے اندر یہ پرابلمس اور مسائل ہیں. جیسے آپ نے کہا نا، وہ پان کے کونے پہ بیٹھے رہیں گے اور لگتا ہے کہ یہ رات ہی رات جو ہے وہ شہر کے سب سے بڑے امیر اور کبیر جو ہے نا بن گئے، رات کو سوئیں گے اٹھیں گے وہیں پر موجود ہوں گے. تو اصل میں ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے بھائی خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا. کیا بات ہے بھائی، خود ہی محنت کرنی ہوگی. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک تعداد، بلکہ کہوں گا نا کہ میجورٹی تعداد صرف باتیں کرنے کی رہ گئی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے. بھائی غلط ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کہنے سے. آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہونی ہے، آپ کو پتہ ہے نیچے نہیں آئے گا، تو آپ اپنی پلاننگ کریں نا. انکم اینڈ ایکسپینس ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ دیکھیں انکم کا ایک ہی 2 ذریعے ہوتے ہیں، ایکسپینس کی ڈائمینشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اور عقل مند وہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس ٹریڈ لے لیں، جیسے اسد بھائی بیان کر رہے تھے، تو کبھی بھی بزنس بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کامیاب نہیں ہوتا. اسی طرح زندگی بھی کبھی اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کامیاب نہیں ہوگی. جیسے ہم دینی اصطلاح میں اپنی اس کو لیتے ہیں کہ بھائی فکر مدینہ کرنا ہے. بھائی جب آپ اپنے انکم اور ایکسپینس کو بھی تو اس میں لیں گے نا کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں. صرف رات کو یا مہینے کے بعد صرف یہ بول دینا مہنگائی بہت ہو گئی ہے حضرت، کیا کریں، مہنگائی ہو گئی ہے. آپ ذرا بل تو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے فون کا بل بہت آیا، آپ چیک تو کر لیں کہ کہاں پر آپ نے کالیں کی تھی، کس وجہ سے آپ کا پیکج ختم ہوا تھا، آپ نے کہاں کا پیسہ لگایا تھا. اچھا اگر آپ بجٹ کرنے پہ جائیں گے نا، بجٹنگ اور بچت دونوں چیزیں انشاءاللہ، تو آپ کو میں عرض کرتا ہوں ایسے، مطلب کیونکہ تربیت کی کمی ہے، نیچے سے آئیں گے لائٹ جلتے ہوئے اوپر تک لائٹ جلاتے ہوئے جائیں گے. اب نیچے والی کون من کرے گا؟ اب ہے نہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے اس کی بچت کی. اچھا کوئی یہ کرنا چاہے گا تو اس کو بولیں گے کہ جی یہ تو کنجوس بات کنجوس کی نہیں ہے. اسراف کو سمجھیں، فضول خرچی کو سمجھیں، اور اسلام نے ہماری کیا تربیت کی ہے اس کو سمجھیں. میانہ روی جس چیز میں اختیار کی جاتی ہے اسی میں کامیابی ہے، اور جو فضول خرچ ہے اس کو شیطان کے بھائیوں میں شمار کیا گیا ہے. تو ہمیں فضول خرچ نہیں ہونا ہے. جیسے آپ یو کے وغیرہ کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر دوسرا کماتا ہے. گھر میں 5 لوگ ہیں نا، یعنی کہ ایک ہو گئی آپ کی ضروریات، ایک ہو گئی سہولیات، اور ایک ہو گئی آسائشات. یعنی ان تینوں میں ڈیفرینشیٹ ہے. آپ کو مس لینا ہی لینا ہے. ایک آپ نے اپنی ضرورت کے لیے لے لی، اور ایک بلا وجہ کے لیے آسائش ہے کہ گھر میں 2 گاڑیاں رکھنی، بھائی تھوڑی سی واہ واہ ہونی چاہیے، تھوڑا پتہ چلے کہ میرا اسٹیٹس ہے. اب پہلے کیا ہوتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے کی بات تھی تو شاید عید بقرہ عید پر 3-4 جوڑے سال میں بنتے تھے مشکل سے. اب کیا ہوتا ہے جی، شادی بھی اگر لے لیں، آپ بجٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم انکم ایکسپینس کی بات کر رہے ہیں، مین ایکسپینس جو ہمارا ہے وہ فضولیات میں جاتا ہے. شادی ہو گئی ہے، کسی اور کے گھر کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر ٹینشن ہوئی ہوئی ہے کہ بھائی ہر رسم، ایک تو رسمیں کہاں سے آ گئی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. کہ جو اسلام نے جو کانسیپٹ دیا ہے، اب اس میں جوڑا بھی لینا ہے اور جوتے بھی لینے ہیں. پہلے ایک جوڑا ہوتا تھا، اسکول کے جوتے ہی پہن کے چلے جاتے تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. اب تو جی وہ اس کا الگ جوڑا لینا ہے، شادی کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے. اب گھر میں اگر 6 لوگ ہیں، سب نے لینا ہے تو آئے گا تو صحیح ایکسپینس. تو یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے ایکسپینس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. ایکسپینس کو کم کرنا ہمارے اختیار میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا مشکلات آئیں گی،
ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ان مشکلات کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایکسپینس جو ہے وہ ہوگا ہم نے کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ایک مین چیز ہے کہ ایک گھر کے جو مین سمجھدار ہے نا اس کے ہاتھ میں دے دیں ایکسپینس کرنا. وہ ہر گھر میں عورت ہی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ قرآن میں تو مرد کو افسر بتایا گیا کہ مرد گھر کا افسر. آپ سے پوچھنا ضروری ہے نا, آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں رائٹس کی بات الگ ہے, لیکن ایز اے مسلم ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے کیا دیا. رائٹس وہی جو اسلام نے دیے, اور جب مرد کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے تو وہ آپ ویسے کلچر کیا ہے ایکسپینس میں, رائٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. کلچر تو مرد ہی ایکسپینس کر رہا ہوتا ہے یا کیا؟ اصل میں مکس اینڈ میچ ہے. میں نے یہ عرض کی نا کہ ایک کانسیپٹ کہ جی وہاں پر مردوں کا ایسا نہیں ہے. اچھا بالکل دیکھیں جو وہاں پر یہ پازیٹیو ہے, یہ نہیں وہاں پر ایسا نہیں. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 100% الٹ ہی معاملہ ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ. دونوں کے رائٹس ہیں, رائٹس دیے گئے, لیکن ہم تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آپ جہاں بھی ہوں, being a Muslim you have to be Muslim. جی It doesn't matter you any part of the world, آپ دنیا میں کہیں بھی ہو. تو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر کے خرچے واقعی کم آمدنی ہیں اور ان کے گھر کے خرچے سکون میں چل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے شکوہ شکایت کرنا, یہ کانسیپٹ ہو گیا, روتا ہی رہتا ہے بندہ. بس آپ پورا ہی نہیں ہو رہا حضرت, کچھ نہیں ہو رہا بھائی, پورا نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ مطلب بندہ سوچے تو صحیح کہ ریزن کیا ہے. صرف کہنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا. آپ پہلے اس کی ڈیپ میں جائیں کہ آپ نے خرچہ کہاں پہ, پہلا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے, پیسے آ گئے, چلو جی آج باہر کھانا کھائیں گے. اب ہوا کیا, یا تو دوستی ایسوں کے ساتھ رکھ لی علی بھائی کہ بھائی ہفتے میں تو ان کے ساتھ میں نے کھایا خوب, اب ایک دفعہ میں نے کہا کھلانا ہے تو میرے پورے مہینے کی بجٹنگ آؤٹ ہو گئی. میرا اپنا مشاہدہ کہہ لیں, جن ملکوں میں جانا ہوا, حالات وہاں بھی دیکھے یہاں بھی دیکھے. نو ڈاؤٹ بعض جو ممالک ہیں انہوں نے ایز اے ہول اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بنیادی سہولیات کو بہت بیٹر کر لیا ہے. اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے نا. مثال ہے جو بیسک نیڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, میڈیکل کی چیزیں ہیں, کچھ فیسلٹیز ایسی ہیں جو گورنمنٹس جہاں کی اچھی ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بیٹر کر لیا. لیکن جب ہم اپنی پرسنل انکم کی طرف آتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی محنتی ہے اور سینسیبل ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا, اس کی زندگی اچھی ہی گزر رہی ہوگی. اور جو نکھٹو ہے, سست آدمی ہے, یا محنت نہیں کرنی یا کوشش نہیں کرنی, تو وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جائے تو وہاں پر وہ ویسا ہی رہے گا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہیں تو مواقع کم, مواقع یہاں بھی اتنے ہی ہیں جہاں پر دنیا میں کسی بھی اور جگہ پر ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, آپ یقین کریں بیچارے 10 سال 20 سال ہو گئے بیرون ملک کے اندر ہیں, لیکن جب واپس آئے تو پوچھا بھائی کیا لے کر آئے, تو مطلب دل خراش واقعات ہوتے ہیں. میرے حساب سے بھی بیرون ملک جانے والوں میں 5 to 10% یہ سکسیس ریٹ ہے. بقیہ 80% 90% وہاں بھی مزدوریاں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بعض اوقات اپنے ملک سے زیادہ کرتے ہیں. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے کس خطے کے اندر ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ اسمارٹ یو آر, آپ اپنے کاموں میں کتنی اسمارٹنیس کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایکسپینس میں, اچھا بیرون ملک جانے والے بعض اوقات اچھا کما رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسی جگہوں پر وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اننیسیسری کہ جو ان کی سیونگز کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہی معاملہ مہنگائی اور سستائی کا بھی ہے. مثال ہے ہم کراچی کی بات کریں, یہاں پر ایک اچھا کھانا اگر آپ کہیں ہوٹل پہ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو آپ 1000-1200 میں 1-2 افراد بہت اچھا کھانا یہاں پر کھا سکتے ہیں. لیکن اب ترقی یافتہ ملکوں کی جن کی آپ جانے کے خواب دیکھتے ہیں, وہاں پر اسی معیار کا کھانا آپ کو 3-4 ہزار روپے سے کم میں نہیں ملے گا. تو یہ بھی کمپیریزن اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, پازیٹیوز اور نیگیٹیوز. آپ تو کھانے کا فرما رہے ہیں. میں ایک ملک میں گیا, ملک کا نام نہیں بتاتا, تو ظاہر بات ہے کرنسی ڈفرینس تو آتا ہی ہے نا. تو پانی عموماً باہر جاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ چلو یار منرل واٹر لے لیں کہ پانی, اب جس سے پانی کے لیے جب ریٹ پوچھے تو بازار ان کے لیں تو 1-2 روپے ہوں گے. ہاں جی. جب پاکستان سے کمپیئر کیا تو اوہ اتنے, تو ایک نے بولا بھائی اتنا کمپیئر کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے, پانی تو یہاں کے حساب سے لینا ہی پڑے گا نا. جی ایکسپینس ظاہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں اسی حساب سے کرنا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ریزلٹ دیکھیں گے نا دونوں جگہوں کا, تو تقریباً 19-20 یا 18-20 سے زیادہ کا بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی ملک کی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سستی ہوتی ہیں. اچھا وہ اگر اس ملک کے اندر ہیں تو آپ کے ملک میں بھی ہوں گی. مثال کے طور پر
वाइट मार्बल हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास का आदमी भी अपने घर के अंदर लगा लेता है, और जिन मुल्कों के अंदर ये पत्थर नहीं है और इंपोर्ट होकर जाता है तो वहाँ पर इस तरह का मार्बल का इस्तेमाल जो है ना वो कोई बहुत बड़े अमीर शख्स की अलामत होती है कि यार उसने जो है ना इस तरह का पत्थर अपने घर में यूज़ किया है। तो बाज़ वो अशिया हैं कि जो कंट्री के डिफरेंस होने से, वहाँ के डिफरेंट होने से मुख्तलिफ हो जाती हैं, वो एक अपनी जगह पर है। यहाँ पर एक और बात हमें ये सोचनी चाहिए कि नो मैटर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लाख वाले का लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी के हिसाब से होगा, 10 लाख वाले का उसके हिसाब से होगा, करोड़ वाले का उसके हिसाब से होगा। अगर आप अपनी कमाई और अपने एक्सपेंस की बजटिंग करके और उसको ध्यान देकर आप चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। आप किसी और की रीस ना करें। अभी जो बापू बात कर रहे थे शादी ब्याह पर, रसूमात पर, इसके पीछे जो एक बेसिक चीज़ है मैं चाहूँगा कि उसको एड्रेस किया जाए। हमें अपने लिए जीना चाहिए, लोगों के लिए नहीं। यानी कि हम जो खर्च करें उसमें ये देखें कि यार इसमें मेरी चादर कितनी है, मेरा बेनिफिट कितना है। खामखा लोगों के लिए आप ना जिएं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महंगा आप जोड़े पहन के जा रहे हैं, दिल में आप कुड़ रहे हैं और अगले 2-3 महीने तक आप उसका कर्ज ही उतार रहे हैं, तो यार ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। यही दावत के अंदर भी होता है। मेहमान आ गया आपके घर के अंदर, मेहमान जो है वो रहमत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेहमान आ गया तो आपने जो है वो अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ले लिया सिर्फ इसलिए, मेहमान के इकराम के लिए नहीं कि यार मेरा स्टैंडर्ड ख़राब ना हो जाए, और फिर 2 महीने तक आप परेशान रहे। वो मेहमान तो रहमत था, आपने अपने लिए जहमत बनाया। लिबास में, गाड़ी में, अपने खाने पीने में, आने जाने में, दावत में, इस मामले में आपको खुद गर्ज होना चाहिए। ये लफ्ज़ नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव मीनिंग, आप खुद गर्ज बने भाई, अपने लिए जी यार मैं वो लिबास पहनूं कि जिसका मुझे फ़ायदा है, मैं वो, हाँ लोगों के लिए अच्छा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लिबास शोहरत में आए या ऐसा आपने अजीबो गरीब पहना है, वो डिस्कस नहीं हो रहा। अननेसेसरी जो आप लोगों के लिए जीते हैं और अपने बजट को भी आउट करते हैं, अपनी दिमागी कैफियत को ख़राब करते हैं। एक इस्लामी भाई से जो है वो मुलाकात हुई तो वो ना अपने घर का खाना लोगों के सामने नहीं खाते थे। अच्छा, मुझे किसी ज़रिए से पता लगा तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या वजह है? तो कहने लगा असद भाई वो असल में बहुत से लोग खा रहे होते हैं, घरों से भी लाते हैं, तो मेरे घर का खाना चूँकि सादा होता है तो मैं वो शर्म आती है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है यार, घर का खाना बंदा सादा ही खाता है, कोई रोज़ाना कोई चिकन या कोरमे या कोई थोड़ी दाल भी पकती है, सब्जी भी पकती है। यानी एक नफ्सियाती मसला है कि मेरे पास जो है मैं उसको कमतर समझूं। तो उसको मैंने समझाया, माशाल्लाह उसकी समझ, मैंने कहा यार ये तो आप एक तरह से नाशुक्री कर रहे हो कि अल्लाह पाक ने जो आपको दिया है तो आप उस पर शुक्र अदा करो। और ये आपके दिमाग में क्यों आ गया भाई? हर शख्स अपने हिसाब से खाता है। अगर आपको अल्लाह ने जो दिया है सादा है तो आप सादा खाएं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये खाने में भी है, ये पहन, लोग दावतों में नहीं जाते। यही प्रॉब्लम आती है जो आप फरमा रहे हैं ना, कि दूसरे से कंपेयर करना और दूसरे से तकाबुल करना जी, दुनियावी मामलात में अपने से बड़े को देखना, फिर वो जो लग्जरीज हैं उसको अपनाने के लिए वसाइल ना होने पर कर्ज लेना जी, कर्ज लेने के बाद फिर अपना बजट आउट करना, फिर शर्मिंदा रहना। और इसमें एक किरदार, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन एक किरदार घर की ख़वातीन का, बच्चों का भी है कि वो अपने घर के मर्द पर, वालिद या शोहर पर ऐसा प्रेशर डालते हैं, फलां को देखे उसके पास गाड़ी है, फलां को देखिए यूं है, फलां की तकरीब है। अब वो या तो कर्ज लेगा या घर में नाचाकी होगी, टेंशन होगा, अजीब अफरा तफरी होगी, या नाजायज़ कमाने की तरफ चला खुदा ना खास्ता गुनाहों की तरफ जाएगा। मैं यहाँ पर एक बच्चों के हवाले से बिलखुसूस शेयर करना चाहूँगा। बड़ा ही खूबसूरत होगा अगर आप अपने मंथली एक्सपेंस में बच्चों की जेब खर्ची रखें। अच्छा, बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। देखिए, चाइल्डहुड होता है ना, एक बचपना होता है, उसमें आप बच्चों पे शफ़क़त करते हैं, उनकी पसंद की चीज़ ला के देते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन इसमें भी बेएतदाली ना हो, यानी कि बच्चे की हर ख्वाहिश ही आप पूरा करने जाएंगे, एक तो आप मुश्किल में आएंगे, दूसरा बच्चे की आदत ख़राब होगी। इसके लिए जो मैं ये समझता हूँ, मेरी जो नाक़िस सोच है, बच्चों के आप मंथली एक बजटिंग करें, बजट के अंदर शामिल रखें कि महीने के अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को कुछ ना कुछ आप रकम दे दें।
اس سے ان کو خوشی ہوگی. دوسرا, کچھ تو آپ ان کی خواہش کو پورا کریں گے, بہت اچھی بات ہے. بچوں کو بجٹنگ بھی سکھائیں, یہ بھی ایک تربیت ہے. مثال ہے, بچے نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کی جو اپنی رقم ہے میں نے آپ کو دی ہے, یہ آپ کے پاس ہے, آپ اس میں سے اپنے لیے جو چاہیں آپ پسند کر لیں, چاہے ٹوائز کے معاملے میں بھی اور چیزوں کے معاملے میں بھی. اچھا, یہ بھی بچے کے نفسیات ہے. جب یہ 7, 8, 9 سال کا ہو جاتا ہے نا تو تھوڑا سینسیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ اپنی رقم میں سے خرچ کرنے کی طرف جائے گا تو بعض اوقات ریورس بھی لگائے گا کہ نہیں میرے پاس تو اتنے ختم ہو جائیں گے میرے پیسے, میرے ختم ہو جائیں گے. نہیں بیٹا دیکھو, آپ کو جو لینا ہے لو, لیکن یہ آپ کی جو ہے نا وہ بجٹنگ ہے, آپ جو چاہو لو. آپ اس کو یہ فری ہینڈ دے, اس سے بچہ خوش ہوگا. لیکن جیسے آپ کہیں گے نا کہ بیٹا دیکھو اتنے روپوں کے اندر آپ نے یہ لینا ہے, یہ آپ کے ہیں, آپ نے خرچ کرنا ہے, تو اس کی جو سینس ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی. یہ جو ماں باپ بعض اوقات کرتے ہیں نا کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے جاتے ہیں, اس کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی تربیت نہیں ہو پاتی. اچھا, جیسے ہی بچہ 10, 12 سال 15 سال کا ہو جائے تو اب اس کو آپ سمجھا بھی سکتے ہیں, ایک سینسیبل ایج ہو جاتی ہے. تو بچوں کے لیے تو میں مشورہ دوں گا کہ کسی نہ کسی حد تک ان کو جیب خرچی دیں اور ان کو اس طرح سے خرچ کرنا سکھائیں. اچھا, پھر ان کی تربیت کریں. خریدنے میں ان کو فری ہینڈ دے. ٹوائے لینا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ بیٹا آپ نے کار ہی لینی ہے, آپ نے جہاز ہی لے لینا ہے. بھائی آپ کار لینی ہے, جہاز لینی ہے, ڈرون اڑانے والا لینا, جو مرضی لیں آپ, وہ آپ کی مرضی, لیکن اتنوں کے اندر. اچھا, پھر جب اس نے لے لیا تو اب آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ اس کے بجائے یہ لے لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. سمجھائیں اس کو, ایمفیسائز نہ کریں. یہ بھی نہ کریں کہ اس کو اپنا فیصلہ ہی نہ کرنا پڑے, یہ بھی اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے گا. اور اتنا آزاد بھی نہ کریں کہ آپ مشکل کے اندر آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح سے آپ بچوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ 2 طرفہ فائدہ ہے. ایک تو بچے کے ابھی سے تربیت ہو رہی ہے کہ مجھے اپنا خرچ جو ہے وہ اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے. دوسرا, میری ہر خواہش پوری ہوگی ایسا بھی نہیں, لیکن میرے والدین جو ہیں وہ میری کچھ نہ کچھ خواہشات پورا کرتے ہیں, مجھے فری ہینڈ بھی دیتے ہیں. تو اس کا جو آپ سے لو ہے, محبت ہے, جو کانفیڈنس ہے, وہ بھی بیٹر رہے گا. اچھا, یہی آپ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اس کا بھی بجٹ باندھ دیں. یہ ہر تقریب پر جو آپس میں یہ جو آپ لین دین میں جو کر رہے ہوتے ہیں, تال میل جو ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ آپ نے کوئی ان کو ڈیفائن کیا, نہ ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات ہے. آپ اپنے ایکسپینس اور اپنی انکم کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور ایک بجٹ کر دیں کہ بھئی سال میں اتنا خرچ ہم لباس پہ کر سکتے ہیں, اتنا ہم شوز پہ کر سکتے ہیں, اتنا ہم کھانے پینے پہ جو ایکسٹرا یہ کر سکتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ ان کی تربیت بھی رہے گی, اور یہ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو بہت حد تک انشاءاللہ یہ کور رہیں گے. جیسے فرمایا نا اسد بھائی نے, بجٹنگ واقعی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بلکہ مجھے تو یہ بھی مشورہ آیا تھا کہ بجٹ پر ایک پروگرام کیا جائے. اور مہمان نوازی پر جو اسد بھائی نے فرمایا, یہ مہمان آتے ہیں تو اسد بھائی 1-2 دفعہ میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا. ماشاءاللہ آپ کی جو ایک ریسرچ ہے اور آپ کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ فضیل باپو کا ہے, تو آپ نے مجھے ٹپس دیے تھے, تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے کئی دفعہ اس کو امپلیمنٹ کیا. صحیح. تو آج میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ گھر میں اگر مہمان آتے ہیں تو ان کے مینرز, ان کو ڈیل کرنا, پھر رحمت ہیں لیکن ہم خود اس کو زحمت بھی بنا لیتے ہیں. ہم نے آپ کو پکچر دکھائی تھی تو اس کے جوابات بھی آئے ہیں. درست جواب کا اعلان تو آخر میں ہوگا, لیکن کچھ میں نام لے دیتا ہوں. یہ کہ طلحہ بن وحید ڈالمیا کراچی, انہوں نے جواب دیا ہے. جواب کیا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے. ابو محمد حنزلہ فرام لیاری, انہوں نے کچھ جواب دیا ہے کہ کون سی پکچر دکھائی گئی تھی. ایک ہمارے ظہیر بھائی جو ہیں مظفر آباد کشمیر, کچھ میں نام لے دوں دل جوئی کی نیت سے, کیونکہ ایک دفعہ مجھے پیغام آیا تھا کہ بھائی ہم میسج کرتے ہیں آپ نام ہی نہیں لیتے ہمارا, تو لے دیتے ہیں بھائی نام. محمد زبیر چشتیاں, تو انہوں نے بھی ایک جواب دیا ہے. اچھا جی, اور محمد اویس نعیم, انہوں نے جواب دیا ہے. میاں عباس, انہوں نے بھی جواب دیا ہے. کچھ اور بھی میسیجز ہیں, ابراہیم مدنی کورنگی, تو بہت سارے میسیج تو ماشاءاللہ بہت آ گئے بھائی. یہ چلیں اب جو ہے کچھ ایک سوال بھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں بعد میں. کال بھی ہے, کال دیجیے گا ذرا. ایسا آپ یہ بتائیں کہ اخراجات میں کیسے کمی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو بھائی آپ کے ہاتھ میں, جتنا چاہیں کھول دیں, جتنا چاہیں اس کو بند کر دیں. جیسے سید فضیل شاہ صاحب نے بھی بتایا یہ کہ پیسے آنے کی پائپ لائن تو ایک ہی ہے, جانے کے راستے بہت زیادہ ہیں, تو اس کو مینیج کیجئے. اور تھوڑا بہت میں اسی پہ دیکھ رہا تھا تو کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اپنی جو بجٹنگ کریں اس میں کچھ پرسنٹ
جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو وہ بچت کے نام پر اور اس کو ایمرجنسی ایکسپنس کے نام پر کچھ رکھتے رہیں. وہ آپ کی سیونگ ہے, وہ سیونگ کبھی ایمرجنسی میں کام آ سکتی ہے. اچھا جتنا کماتے ہیں سارا ہی خرچ کر دیں گے, بلکہ ایک تعداد تو جو ہے وہ جتنا کماتی ہے اس سے اوور لمٹ چلی جاتی ہے. اچھا آپ کی انکم 25, 30, 40 ہزار ہے اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں لاکھ والے سے, تو گویا یوں ہوا کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں کار والے سے. آپ کی جو سپیڈ ہے وہ 70, 80, 100 پہ جا سکتی ہے بائک کی, اور وہ جا رہا ہے 160, 200 پر. خیر ہمارے یہاں تو اتنی اسپیڈ الاؤ نہیں ہے. تو آپ اپنی لمیٹیشن دیکھیے, آپ کی انکم کتنی, جو بھی خرچ کرنا ہے اسی کے اندر اندر کرنا ہے نا. یہ تو اتنے مقصد اپنے پاؤں کیوں پھیلا دیتے ہیں؟ کہتا ہے نا کہ جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلائیں. میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے, لیکن سہولیات, لگژریز, آسائشیں یہ بادشاہوں کے بھی پوری نہیں ہوتی. خواہش کہاں کم ہوتی ہے؟ اب یہ چاہیے, اب یہ چاہیے, اب یہ کرنا ہے, گھر بہت چھوٹا پڑتا ہے, بڑا چاہیے. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو لے لیجئے, نہیں ہے تو اس پر صبر کیجئے, شکر کیجئے. ایک بات یاد رکھیے کہ نا شکرہ بندہ, بے صبرہ نا شکرہ بندہ یہ پریشان ہی رہتا ہے, روتا ہی رہتا ہے, پورا نہیں پڑتا, ہوتا نہیں, آتا نہیں, کوئی سنتا نہیں, اور بس یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو رونے سے تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ نہیں پورا ہوگا, رونے سے کوئی انکم نہیں آ جائے گی. اللہ کا شکر کریں ہر حال میں, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, محنت کیجئے, اسٹرگل کیجئے, آمدنی کے جائز طریقے اور اختیار کیجئے. آج کل بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ اختیار کرتے ہیں, پارٹ ٹائم کرتے ہیں, آن لائن بزنس کرتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اختیار کرتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت میں تبدیلی نہیں ہوتی, گزارا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. تو ظاہر بات ہے مہنگائی بھی اپنی جگہ, جیسے اسد بھائی نے بتایا, پھر فیملی ممبرز بھی بڑھ جاتے ہیں, بندے کا ظاہر بات ہے ایکسپینس بھی بڑھتا ہے. تو ہمیں اپنی انکم بھی بڑھانا ہوگی, لیکن خرچے بڑھا کر انکم بڑھائیں گے تو آزمائش میں آ جائیں گے. اپنی انکم کے مطابق خرچہ کیجئے, بلکہ اس سے بھی کم خرچ کیجئے تاکہ ایمرجنسی کے لیے کچھ بچ جائیں. بیماریاں آ جاتی ہیں, آزمائشیں آ جاتی ہیں, کچھ تہوار آ جاتے ہیں, تو کچھ ایسی سیونگ ہو. یہ باپو کیا فرماتے ہیں, سیونگ کیسے کریں بھائی؟ بجٹنگ ہے نا, زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ جی اخراجات ہی پہ ہوتا ہے کہ جی آمدنی بڑھ جائے. مطلب دو چیزیں ہیں, یا تو آمدنی بڑھے گی یا اخراجات کم کریں. لوگ آمدنی بڑھانے پر رو رہے ہوتے ہیں, اخراجات کم کرنے پہ نہیں ہوتے. حالانکہ بات تو یہ, اس کو کرو گے تو وہ اوپر جائے گا, اس پہ کرو گے تو یہ اوپر جائے گا, دونوں طرف سے. لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ جی انکم بڑھ جائے, اخراجات ایکسپنس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. کہ بجٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک ان ایکسپیکٹڈ ایکسپنس کے طور پہ بھی اپنا ایک بجٹ رکھا کریں. جیسے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے نا, وہ خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی, کوئی چیز آ گئی, اب اینڈ ٹائم پہ پرابلم ہے. پہلے جی کچھ بچے ہوئے تھے تو وہ ہم نے اڑا دیے پہلے, اب ایک دم طور پہ ہمیں پریشانی آ گئی تو اب ہم آزمائش کا شکار ہو گئے. ہم اپنی بجٹنگ میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں, لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا تمام مدنی چینل کے ناظرین سے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا بھی اپنے بجٹ میں رکھیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کے رزق میں برکت لے کر آتی ہے, اور یہ ہماری بجٹنگ میں نہیں ہوتی. ہماری بجٹنگ میں ساری چیزیں ہوں گی, رینٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ٹریولنگ آگے پیچھے بہت کم ہو سکتی ہے. یہ وہ خرچے ہیں جو ڈے ٹو ڈے کے آپ کے ہونے ہی ہونے ہیں. کھانے پینے کے خرچے آپ اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس ہے, ان کی ٹریولنگ ہے, آنا جانا, مطلب کچھ چیزیں فکس ہیں. لیکن جو باقی چیزیں ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ہم بچت کر سکتے ہیں. لیکن ایک فیکٹر جو ہماری بجٹنگ میں اور ہماری زندگی میں بہت کم ہے, وہ رائے خدا میں خرچ کرنا ہے. اور یہ برکت لے کر آتا ہے, 1 2 کے 10 ملے گا. اب آپ غور کریں, یہاں پہ تو جیب سے فالتو دے رہے ہوتے ہیں. میں مثال ابھی شروع ہونے سے پہلے پوچھا تھا یہاں پر سگریٹ کا پیکٹ کتنے کا ہے, تو مجھے تو نہیں پتا یہاں پر کتنے کا, یو کے حساب سے ابھی مجھے انہوں نے ایک نے بتایا کہ 200 روپے. مطلب ایک سمپل کیلکولیشن کرے, آپ رو رہے ہیں, آپ پریشان ہیں, اور یہاں پر ہوٹل جو ہے اور صبح 4 بجے تک کھلے ہوئے, 5 بجے تک میں نے دیکھا ہے سب بیٹھے ہوئے, زیادہ تر ینگسٹر جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس ملک میں کچھ نہیں ہے, باہر ملک میں یہی 14 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہاں پر والد صاحب کی کمائی ہوٹل پہ بیٹھ کے اڑاتے ہیں, 4 کپ چائے پی رہے ہوں گے, چائے کا کپ بھی مجھے کتنا نہیں پتا. میں صرف سگریٹ کی کیلکولیشن دے دوں, 200 روپے کا مجھے بتایا گیا کہ ایک پیکٹ ہے, اور جو نارمل سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں وہ 2 پیکٹ ختم کرتے ہیں. اگر آپ ایک پیکٹ بھی منیمم لے لیں, چلیں آپ اس کے مہینے کے لگا لیں کتنے, 6000 روپے بن گئے. سال کے آپ لگا لیں 72,000 بن گئے. 72,000 روپے اگر آپ 10 سال سے سگریٹ پی رہے اور آپ رو رہے ہیں بیٹھ کے, یعنی کہ 10 سال سے آپ کر رہے ہیں, تو یہ کتنے پیسے بن گئے. آپ کی گاڑی واڑی سب کچھ مل جائے گا. میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کی کیلکولیشن بنائی نا تو یہ تو کار آ جاتی ہے آرام سے. 7 لاکھ مطلب آپ کو کہہ رہا ہوں 8 10 لاکھ کہیں بھی نہیں گئے. اچھا اسی چکر میں پھر بیماری لگی, صحیح,
डॉक्टर साहब को जो पैसे दिए आपने, जो पान गुटखा खाते, सिगरेट, इससे बीमारी लगती है। अगर ये सारी चीजें कैलकुलेट करें, फ्यू ईयर्स के अंदर 4-5 लाख तो आपने वैसे ही दे दिए। और फिर आप अगर बैठकर रो रहे होंगे जी पूरा नहीं हो रहा, इस मुल्क में महंगाई हो गई है, यहीं के नौजवान दूसरे मुल्कों में जाकर 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं, अपने मुल्क की कदर नहीं होती। अगर वही काम अपने मुल्क में कर रहे हैं उतनी मेहनत से, उतनी क्या कहते हैं ऑनेस्टी से, तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अल्लाह ने इस मुल्क को बहुत नवाजा है। लेकिन अब वही बात है कि हम अपने ही मुल्क में कचरा हम फेंकते हैं। सही, अपने ही मुल्क में किसी ने नहीं बोला कि ऊपर से थैली फेंक दें, गाड़ी का शीशा नीचे करें, पता है कि बाहर मुल्क में फाइन हो जाएगा, कैमरे लगे हैं। अपने मुल्क में कचरा हम फेंकते, कहते हैं जी हम टैक्स यहाँ वैसे ही नहीं देते, बहुत कम देते हैं लोग। अब उस टैक्स के ऊपर जो इतना काम चल रहा है कि आपने काम बढ़ा दिए और लोगों के, तो हमारा भी एक इन्फ्लुएंस है इस मुल्क के अंदर एक्सपेंस बढ़ाने का, और ये क्या कहते हैं ये जो अखराजात हैं बढ़ने का। सेविंग में भी एतदाल होना चाहिए। बाज़ औक़ात सेविंग इतनी ज़्यादा हम अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंस जो है ना वो डे टू डे वाला भी आजमाइश में आ जाता है। तो इसके अंदर ख़ास तौर पर जो सैलरी पर्सन है और एवरी सैलरी पर्सन है, वो बेचारा जब अपना घर बनाने के लिए जाता है ना, तो उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, कमर दोरी हो जाती है। वो घर तो बन जाता है उसका 20-25 साल के अंदर, लेकिन ये जो 20-25 साल उसके और उसके फैमिली के गुजरते हैं ना, वो बड़ी आजमाइश में होते हैं। हमने कई लोग देखे कि इतना बड़ा टारगेट बाज़ों का सेविंग का ले लेते हैं कि जिसके बाद वो मंथली एक्सपेंस में बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। तो वही एतदाल वाली बात है। 70 to 80% आप अपने बुनियादी जो अखराजात हैं, किचन है आपका, फीसिस हैं, बिजली का बिल है, नेसेसरी ट्रैवलिंग है, इसमें आप करते हैं। 5 to 7% ये लाजमी रखें अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कम अज़ कम 5,000 रुपये आपने, भाई ये दावत इस्लामी के हो गए। ये यूँ समझें कि बिजली का बिल जैसे ज़रूरी है ना, ऐसे ही मैंने देना है, मस्जिद में देना है, मदरसे में, जो भी अल्लाह की राह में खर्च करने का है। तो ये हो गया। अच्छा, बचत के बारे में जो कहा जाता है कि 15 से 20% से ज़्यादा बचत की तरफ आप ना जाएं। फिर अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो आपके जो एक क्वालिटी लाइफ है, देखिए एक होता है लाइफ, वो तो हम गुजार रहे हैं, यानी जब तक मौत गुजारे वाली तब तक ज़िंदगी गुजारनी है। सही। तो इसको कहते हैं लाइफ। आपने ज़िंदगी तो गुजारी, लेकिन व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, कि आपने जो इस दुनिया के अंदर 40, 50, 60 साल गुजारे, वो किस अंदाज पर गुजारे। तो अगर आप 15-20% से ज़्यादा सेविंग की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स यू आर इफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा अजीब ट्रेंड है कि 20-22 साल से उमूमन हमारे यहाँ कमाना शुरू हो जाते हैं और 40-50 साल तक वो इतनी मेहनत करते हैं अपनी क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी जो टाइम है उसको रगड़े के अंदर इतना गुजारते हैं कि 50 साल के बाद हो सकता है अच्छी सेविंग्स तो हो गई, लेकिन अब पैसों को खा खा के तो नहीं बंदे ने जीना ना। अब वो जो क्वालिटी लाइफ थी आपकी, जिसमें आपने कायनात का मुशाहिदा करना था, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे करने थे, अल्लाह पाक ने जो आपके लिए बनाया है उसको देखना था, उससे इंजॉय करना था, 50 साल के बाद आप क्या करेंगे? तो ये भी एक मयान रवी के अंदर है कि आप अपनी सेविंग्स में इतना भी ज़्यादा ना चले जाएं कि जिससे आपकी जो डे टू डे की लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो। अल्लाह पाक की रहमत पर बंदा उम्मीद रखे, ज़्यादा हिर्स ना करे, बहुत ज़्यादा इस तरफ ना जाए। तो 10 to 15% जो है आप सेविंग्स में रखें, और यहाँ पर अपने घर वालों के लिए ख़ास तहाइफ भी आप दें। इसके अंदर ये भी बजटिंग में शामिल होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बाहर वालों के लिए, दोस्तों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बच्चों की अम्मी हैं, उनके लिए हमारे पास कुछ भी ख़ास नहीं होता। अच्छा, आप कहेंगे कि यार ये सब तो बच्चों के लिए, देखें वो तो है ही उनके लिए, लेकिन मिसाल के तौर पर आप वालिदा के लिए आज कोई ख़ास चीज़ लेकर गए, भले उसकी कीमत 100 रुपये है, आपने लाखों माँ पे खर्च किए होंगे, लेकिन आप कहेंगे अम्मी ये आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वो जो एक स्पेशलिटी है ना, वो फीलिंग्स, उसकी कीमत नहीं होती, वो एक अलग चीज़ होती है। तो कुछ ना कुछ 2-5% जो है वो अपने घर वालों के लिए, इवन के अब तो ये भी कहा जाता है कि भाई आप अपने ऊपर भी तो खर्च करें। बाज़ लोग सेविंग्स के चक्कर में और दोस्तों के या बाहर वालों के उसमें अपनी ज़िंदगी को जो है उन्होंने मुश्किल में, अपना इलाज नहीं करवाएंगे, यानी बीमारी के साथ चल रहे होंगे, हालांकि उस पर ऐसा नहीं है कि ये खर्च नहीं कर सकता,
تھوڑا موٹا خرچ ہے اس پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے. اچھا جتنا اچھا پہننا چاہیے آپ کی انکم کے مطابق اتنا اچھا نہیں پہنیں گے, اتنا اچھا نہیں کھائیں گے, تو جس کو کہتے ہیں نا پیٹ کاٹنا, صحیح فرمایا. وہ بھی میانہ روی کے ساتھ ہو تو اچھا ہے, ورنہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے, گزر جائے گی. اچھا ایسے بھی لوگوں کو دیکھا, ہو سکتا ہے ناظرین میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہوں, ان کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا جو ینگسٹرز ہیں. 60 سال 50 سال کے بعد جا کر نا بعض اوقات بندہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہے اور بہت ساری نا افسردگی ہو جاتی ہے کہ یار کاش اس وقت میں یہ کام یوں کرتا. تو وہ میانہ روی ہم نے کہیں پر مینٹین نہیں کی. جیسے فیملی کو ٹائم دینا ہے, اب بعض اوقات کمانے کے چکر میں یا کسی بھی اور کام میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. صحیح فرمایا. اب جب 50 سال کے ہو گئے, اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار میں نے تو اپنی زندگی دوسروں کے لیے جی, اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا, پھر افسوس ہوتا ہے. تو انکم کے اندر بھی, ٹائم کے اندر بھی, یہ ساری کوالٹی آف لائف کی چیزیں ہیں. آپ سے سوال کیا گیا تھا کیونکہ ٹائم ہمارا پروگرام کا جو ہے وہ ختم کی طرف ہی ہے, چند منٹ رہ گئے ہیں, تو کئی سوال کے جواب آئے ہیں میرے پاس, یہاں میسیجز بھی ہیں, کچھ تو میں نے پڑھ کے سنائے تھے. یہ ماشاءاللہ ہمارے مکہ شریف سے بھی میسیج ہے, اور حمزہ والا سے بھی میسیج ہے, اور بھی کچھ میسیجز اس پر ہیں. اور درست جواب دینے والوں کا جو ہے وہ قرآن اندازی سید صاحب کے ہاتھ سے ہوگی انشاءاللہ. تو سید فضیل شاہ صاحب ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو ذرا نکال لیں بھائی. آپ کے مبارک ہاتھ سے بھی اور آپ کی مبارک زبان سے بھی. ماشاءاللہ. ابراہیم مدنی کورنگی کراچی. کیا بات ہے بھائی. یہ تو یہ آج جو درست جواب دینے والوں میں قرآن اندازی میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہے ابراہیم مدنی کورنگی. تو انشاءاللہ ہماری مجلس آپ تک پہنچائے گی یہ فرض علوم. اور بھی میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس کتاب کو لیں, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اس کو پڑھیں, پڑھنے کی ترغیب دلائیں. اور آج جو ہمارا درست جواب تھا وہ کہ مسجد جن مکہ مکرمہ, تو اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس کے بھی اپنے ایک واقعات ہیں. اللہ مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے, اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ محبتیں